فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخبار لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس رب کائنات نے ہمیں پیدا فرمانے کے بعد طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور یہ نعمتیں اس قدر ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو اگر گننا چاہیں شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے. قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. انسانیت بے انتہا درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسول علیہ السلام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں کا کما حق اور پہنچا دیا. خصوصیت کے ساتھ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس زمین پر مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم و بارک علیہ. شریعت اسلامیہ نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں زندگی گزارنے کے لیے یا اپنی زندگی کو اور اپنے معاشرے کو بہتر اور پرامن بنانے کے لیے جو تعلیمات ہمیں شریعت نے دی ہیں اللہ نے دیا ہے اس کے رسول نے دی ہے ان تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم عدل و انصاف کی تعلیم. انصاف کرنا عدل کا معاملہ کرنا ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا یہ شریعت کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم. اور اس کے ساتھ اس کی جو ضد ہے جسے ظلم کہتے ہیں
اس سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے معاشرے کو بچانا، اپنے خاندان اور قبیلے کو بچانا، اپنے گھر والوں کو بچانا، یہ اسلامی تعلیمات میں سے اہم تعلیمات ہیں۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دسیوں آیتیں ایسی ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے معاشرے کے ہر فرد سے عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر فرد کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم رکھے، چاہے وہ حکمران ہو کہ رعایا ہو، چاہے وہ کوئی وزیر ہو کہ مشیر ہو، چاہے وہ بڑا سے بڑا آدمی ہو یا چھوٹا سے چھوٹا آدمی ہو، چاہے وہ کسی ملک کا لیڈر اور حکمران ہو یا اپنے گھر کے لوگوں کا ذمہ دار ہو، یعنی اعلیٰ سے لے کر کے ادنا تک، اوپر سے لے کر کے نیچے تک، ہر شخص کو شریعت نے پابند کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم رکھے اور ظلم و عدوان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیتے ہوئے کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہا کہ لوگوں جب تم آپس میں لوگوں کے فیصلے کرو، لوگوں کے درمیان فیصلوں کا وقت آئے، فَاحْكُمْ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا، عدل کو قائم رکھو، انصاف کو قائم رکھو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ، اللہ رب العالمین بہترین باتوں کی تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تم اپنے معاملات میں انصاف کرتے ہو کہ نہیں، اللہ رب العالمین دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اپنے معاملات میں انصاف کو اور عدل کو قائم رکھتے ہو کہ نہیں، اللہ رب العالمین تمہاری ہر حرکت میں نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہا کہ اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کی باتوں کے گواہ بن جاؤ، انصاف والی باتوں پر گواہ بن جاؤ اللہ کے لیے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور یہ یاد رکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ تم ناانصافی کا معاملہ کرو، چاہے وہ تمہارا دشمن ہو، تمہارا دوست ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم رکھو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اعدلوا، کہا کہ عدل و انصاف کو قائم رکھو۔ وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، کہا کہ اللہ رب العالمین بے شک تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو، احسان اور بھلائی کو قائم رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ قائم رکھو۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیارے نبی کے ذریعے سے پوری امت کو پیغام دیا گیا، پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، برابری کا فیصلہ کرو، عدل کو اپنے فیصلے میں قائم رکھو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، اس لیے کہ اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، انصاف پسندوں سے وہ محبت رکھتا ہے۔ حضرات، یہ انصاف کرنے کا حکم جگہ جگہ پہ قرآن مجید کے اندر اور احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دیا ہے۔ اس کی جو ضد ہے عدل و انصاف کی، اس کی ضد ہے ظلم۔ ظلم کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کے کسی اور جگہ پہ رکھ دینا، یہ تعریف علماء نے کی ہے، اس کا ڈیفینیشن بتایا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک آدمی حسن سلوک کا مستحق ہے، ہماری اچھائیوں اور بھلائیوں کا مستحق ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرنے کے بجائے اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، غلط سلوک کرتے ہیں۔ ایک انسان ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہے، اس کے ساتھ ہم برا رویہ اختیار کرتے ہیں، شریعت نے کہا کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کی بدترین شکل ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہی ظلم کی تعریف ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کے اس کو دوسری جگہ پہ رکھ دیا جائے۔ ظلم بڑا خطرناک جرم ہے، بڑا خطرناک جرم ہے، بڑا کبیرہ گناہ ہے۔
اللہ اکبر، اگر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، تاریخ کی کتابوں کو اگر دیکھیں گے، اس ظلم نے کیسے کیسے ظالموں کو دنیا ہی میں ہلاک و برباد کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی سنت ہے، حدیث ہے بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ رب العالمین اور گناہوں کی سزا دنیا میں دے نہ دے، لیکن دو قسم کے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ رب العالمین اسی دنیا میں انسان کو دے کے رہتا ہے، اور گناہوں کی سزا دنیا میں ملے نہ ملے انسان کو، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو دنیا میں مل کے رہتی ہے، آخرت میں تو ملے گی لیکن مرنے سے پہلے اسی دنیا میں انسان اپنے ظلم کے انجام کو پہنچتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا البغی وعقوق الوالدین، یہ دو قسم کے گناہ کیا ہے؟ ایک ظلم ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کو ستانا، کسی کے ساتھ زبردستی کرنا، کسی کے ساتھ سودیلا سلوک کرنا، جو حقدار ہے اس کو اس کا حق نہ دینا، کسی اور کو اس کا حق دینا، یا اس کا مال ہڑپ کر لینا، اس کے حق کو غصب کر لینا، یہ ظلم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ جرم ہے کہ اللہ رب العالمین آخرت سے پہلے اسی دنیا کے اندر اس قسم کے ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا کے رہتا ہے۔ اور حقوق الوالدین، اور دوسرا جرم جو ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا انسان آخرت میں اس کی جو سزا مقرر ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، آخرت سے پہلے اللہ رب العالمین اسی دنیا میں ایسی اولاد کو، نافرمان اولاد کو، اس کے ظلم کا مزہ چکھاتا ہے۔ ایک اور روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے گناہوں کی سزا انسان کو دنیا میں مل کے رہتی ہے، ایک یہ ظلم، اور دوسرا صلہ رحمی نہ کرنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، محبتوں کو چھانٹ دینے والا، اور نفرت و عداوت کے بیج بونے والا، یہ وہ انسان ہے جسے دنیا کے اندر ہی اس کے گناہوں کی سزا مل کے رہتی ہے۔ تو حضرات، جہاں معاشرے میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا گیا، وہی ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا گیا۔ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، کیسے کیسے ظالموں کو اللہ رب العالمین نے اسی دنیا میں اس کے انجام تک پہنچایا ہے۔ فرعون تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظالم، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جابر انسان، اس سے بڑا ظالم انسان تاریخ نے نہیں دیکھا۔ لیکن آپ دیکھیے وہ فرعون، وہ ظالم انسان جو برسوں سے قوم بنو اسرائیل کو غلامی کی چنکی میں پیستا آ رہا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا آ رہا تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، پروردگار ہوں کہا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایک تو اس کے غرور کو مٹی میں ملایا، خاک میں ملایا، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اس کے ظلم کی وجہ سے اسے اسی دنیا میں انجام کو پہنچا دیا۔ اتنا طاقتور، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، شان و شوکت ہے، اور طاقت و قوت کے پورے عروج پہ ہے، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین پانی کے چند قطروں کو اپنا لشکر بنا کر کے اس کو مسلط کر دیتا ہے، اور پانی کے چند قطرے اسے ڈبو کر ہلاک کر دیتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ یہ ایسے ظالموں کا انجام کتابوں کے اندر موجود ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، بعض قومیں ایسی گزری ہیں جو کمزوروں پر ظلم کیا کرتی تھی، اپنے معاشرے کے کمزور طبقے کو دبایا کرتی تھی، اور جو معاشرے کے بڑے افراد ہوتے تھے، طاقتور افراد ہوتے تھے، وہ کمزوروں کو کچلا کرتے تھے، مسئلہ کرتے تھے، انہیں رگڑا کرتے تھے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھا کرتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن کی آیتیں گواہ ہے، احادیث کے اوراق گواہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسی ظالم کو، پوری کی پوری قوم کو اللہ رب العالمین نے تہس نہس کر کے رکھ دیا اور برباد کر کے رکھ دیا۔ حضرات، ظلم بڑا خطرناک جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس سے بارہا منع کیا، ان اللہ لا یحب الظالمین، بار بار یہ آیتیں گزرتی ہوں گی قرآن مجید کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ظالموں کو اللہ رب العالمین کبھی پسند نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کبھی ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلاتی ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا میں انسان اپنے انجام کو پہنچے گا ظلم کی وجہ سے، لیکن آخرت میں پیارے نبی نے کہا الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو ظلم ہے کئی اندھیروں کی شکل میں ایک انسان، اس ظالم انسان کے سامنے آئے گا۔ انسان جب ایسے مشکل گھڑی میں میدان محشر میں ہوگا، جنت میں جانے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہوگا، اپنی نجات کے اسباب اور ذرائع تلاش کر رہا ہوگا، اور
और जहाँ अहले ईमान को ईमान की रोशनी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से खुसूसी नूर हासिल कर होगा, जिसकी रोशनी में वो चल कर के जन्नत का रास्ता तय करेंगे, उसी जगह पे कुछ ऐसे बदबख्त होंगे, ऐसे जालिम होंगे कि जिन्हें दुनिया में जुल्म करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ तारीकी अता फरमाएगा और उस तारीकी में वो जन्नत का रास्ता भी तलाश नहीं कर पाएंगे, नजात का रास्ता भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और जुल्म ज़ुल्मातुल यौमल क़ियामा, प्यारे नबी ने कहा कि जुल्म रोज़े क़ियामत अंधेरों की शक्ल में आएगा। एक हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। कहा कि मेरे बंदो, मैंने अपने आप पर जुल्म को हराम कर दिया है, अपने आप पर मैंने जुल्म को हराम कर दिया है। मैंने ये लिख लिया है कि मैं किसी पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करूँगा। और कुरान मजीद की आयतें पढ़िए, जगह जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिलअबीद, तुम्हारा रब अपने बंदों पे ज़ालिम नहीं है, तुम्हारा रब अपने बंदों पे ज़ालिम नहीं है, जुल्म करने वाला नहीं है। जगह जगह इस मफ़हूम की आयतें गुजरेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हदीस कुदसी में उसी मफ़हूम को बयान किया, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैंने अपने आप पर जुल्म को हराम करार दे दिया है, मैं किसी पे ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करूँगा। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा, न सिर्फ अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है, बल्कि तुम्हारे दरमियान भी इस जुल्म को मैंने हराम करार दे दिया है। फला तज़ालमू, तो लोगों आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करो, एक दूसरे के साथ ज़्यादती का मामला ना करो, एक दूसरे को सताने और मारने की कोशिश ना करो, हर किस्म के जुल्म से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हदीस कुदसी में हमें ये पैगाम देता है। हज़रात, जुल्म बड़ा भयानक जुर्म है, इससे इंसान को बचना चाहिए और अदल और इंसाफ को कायम रखना चाहिए मुआशरे के अंदर, चाहे वो कोई भी हो। इस वक्त इस मौजू पर गुफ्तगू करने का एक ख़ास मकसद ये है कि आम तौर पे हमारे मुआशरे में अदल और इंसाफ जो कायम होना चाहिए, जिसका हुक्म हमें शरीयत ने दिया है, कुरान ने दिया है, हदीस ने दिया है, प्यारे नबी की सीरत हमें देती है, अल्लाह उसके रसूल ने हर जगह जगह पे दिए हैं। आज हमारे मुआशरे के अंदर इंसाफ का फुकरान है, इंसाफ कहीं नज़र नहीं आता, दूर दूर तक इंसाफ आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। मुआशरे में जगह जगह पे जुल्म, जगह जगह पे ज़्यादती, जगह जगह पे दूसरे के हक़ को गस्ब करना, किसी को मारना, किसी को सताना, किसी को नाहक गाली देना, किसी के माल को हड़प कर लेना, किसी के हक़ को उठा करके किसी और को दे देना, ये तमाम मज़ाहिर आज हमारे मुआशरे में हर तरफ नज़र आते हैं। आप जायज़ा लेकर के देखिए। और ख़ास तौर पे ये हुक्म जो है हर एक के लिए, चाहे वो किसी मुल्क का हुक्मरान हो, लीडर हो, जिम्मेदार हो, उसके लिए भी अदल व इंसाफ करने का हुक्म है और जुल्म से अपने आप को लेकर बचाने का हुक्म है। और उनसे नीचे जितने भी हैं, अदना से अदना इंसान तक को भी इस बात का हुक्म दिया गया कि वो अदल व इंसाफ को कायम रखें और जुल्म और ज़्यादती से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। आज हमारे माशरे में ख़ास तौर पर, हम दूसरी जगह की बात नहीं करेंगे, अपने अपने घरों का हम जायज़ा लेकर के देखें, अपने अपने घरों का जायज़ा लेकर के देखें कि हम अपने बीवी बच्चों के दरमियान कितना इंसाफ कर रहे हैं। अपनी बीवी जो हमारे मातहत है, दूसरे तो जो जिनके मातहत है वो अपना अपना मुहासबा करके देखें। मैं किसी और के बारे में नहीं बोलूँगा, आप किसी और के बारे में मत बोलिए, सिर्फ अपने अपने ज़िंदगी का जायज़ा लेकर के देखिए कि हमारी ज़िंदगियों में इंसाफ कहाँ है। हमारे बीवी बच्चों के दरमियान, हमारे रिश्तेदारों के दरमियान, हमारे चाहने वालों के दरमियान, हमारे दोस्तों अहबाब के दरमियान हम कितना इंसाफ को कायम रख रहे हैं। अभी इंसाफ के सिलसिले में आपने आयतें मुलाहज़ा की, जुल्म के ख़िलाफ़ आपने हदीसें मुलाहज़ा की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अदल करने वालों को, इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। आप अहले ईमान हैं, आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अल्लाह उसके रसूल के मानने वाले अपने आप को कहते हैं। ज़रा इस ज़ाविये से अपने आप का जायज़ा लेकर के देखिए कि जब अल्लाह ने हमें अदल व इंसाफ करने का हुक्म दिया है, जुल्म से अपने आप को बचाने का हुक्म दिया है, तो हम कहाँ तक बहैसियत मुसलमान अपने आप को इस मकाम पे पूरा उतरते हुए देख रहे हैं। ज़रा जायज़ा लेकर के देखिए। आज हमारे माशरे का अलमिया क्या है, ख़ास तौर पे औलाद के सिलसिले में बारहा देखने को मिलता है। यहाँ पे भी, गांव के भी हालात उसी तरह के, हर जगह के हालात तकरीबन वही है। देखने को मिलता है कि बसा औक़ात बाप अपने औलाद के दरमियान इंसाफ नहीं कर पाता है। अपनी औलाद के दरमियान, उसी की औलाद है, एक बाप की कई औलाद है, लेकिन औलाद के दरमियान बाप इंसाफ नहीं कर पाता है। जानते बूझते हुए भी, शऊरी या गैर शऊरी तौर पर भी एहसास है
یا احساس نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، لیکن یہ ظلم اور یہ جرم ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ حضرات، ہم معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، شریعت کہتی ہے کہ اولاد کے درمیان انصاف ہونا چاہیے۔ حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرو۔ انصاف کا معاملہ اپنی اولاد کے درمیان، خاص طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اپنے اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرو۔ اولاد کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ اولاد کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو دونوں کے درمیان برابری کرا دینا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دینا ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ یقیناً یہ بھی انصاف اپنی جگہ پہ ہے۔ جھگڑے کو ختم کر دیا جائے، پھر سے محبت پیدا کر دی جائے، دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے، یقیناً یہ بھی عدل و انصاف ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے آپ کی جو اصل ذمہ داری ہے وہاں پہ آپ نے عدل و انصاف کو کہاں تک قائم رکھا ہے؟ جیسے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی ہر اولاد کو، چاہے آپ کی ایک اولاد ہو یا آپ کی ایک سے زیادہ اولاد ہو، چاہے مرد ہو یا بچیاں ہوں، لڑکے یا لڑکیاں ہوں، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ تعلیم کا معاملہ اٹھا کر کے دیکھیے، شریعت کہتی ہے ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا ہے، لیکن تعلیمی معاملے میں عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض بچوں کو بعض والدین خوب اچھا پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ المیہ ہے، یہ کسی ایک دو کی بات نہیں ہے، یہ معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ بعض بچوں کو بعض والدین خوب زیادہ توجہ دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، بعض چیزوں میں بعض اعتبار سے فضیلت دیتے ہیں، اور بعض دوسری بچے جو وہیں پہ انہی کے بچے اپنے بچے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے بعض چیزوں میں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے، تعلیم کی بات میں کر رہا تھا، سب کے ساتھ شریعت کہتی ہے یکساں سلوک کرنا۔ آپ ایک بچے کو جو تعلیم دے رہے ہیں دوسرے بچے کو بھی اسی درجے کی تعلیم دیں، یعنی جتنا خرچہ اس کے اوپر آپ کر رہے ہیں دوسرے بچے کے اوپر بھی اتنا ہی خرچہ کریں۔ اپنی ذمہ داری آپ یہ سمجھ کر کے ادا کریں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ پاس مجھے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کہ اولاد کے ساتھ میں نے انصاف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ میں جیسے تعلیم ایک بچے کو دلانا چاہتا ہوں وہی اعلیٰ تعلیم اپنے دوسرے بچے کو بھی دلانا چاہوں۔ جیسے میں اپنے لڑکوں کو تعلیم دلانا چاہتا ہوں، عمدہ تعلیم، اعلیٰ تعلیم، ویسے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کو، لڑکیوں کو بھی آپ اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس سلسلے میں غفلت ہوتی ہے، بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ بعض بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا دی جاتی ہے، بعض بچوں کو نہیں دلائی جاتی۔ بسا اوقات اور بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکے ہیں ان کو خوب اعلیٰ تعلیم دلائی جاتی ہے اور لڑکیوں کو ABCD اور الف با تک بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ خاص طور پہ گاؤں کے لوگ ہیں یہاں پہ، وہاں کا جائزہ لے کے دیکھیں، گاؤں میں بچیاں قرآن تک نہیں پڑھنا جانتی، بڑی بڑی شادی ہو گئی ہے لیکن قرآن تک پڑھنا نہیں جانتی۔ اور بچوں کا معاملہ اس سے الگ ہوتا ہے، بسا اوقات بچے بعض ہائر ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اچھی اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ جو برتاؤ، اور یہ ایسا نہیں کہ بچیاں پڑھنا نہیں چاہتی، بچے پڑھنا چاہتے ہیں اور بچیاں پڑھنا نہیں چاہتی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو رویہ اختیار کیا تھا، دوغلی پالیسی آپ نے اختیار کیے تھے، دوہرا معیار آپ نے اختیار کیا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے یہ۔ اگر آپ چاہیں جیسے لڑکوں کو آپ تعلیم دے سکتے ہیں، لڑکیوں کو بھی آپ تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، اس وجہ سے آپ کے لڑکے تو تعلیم یافتہ ہو گئے اور لڑکیاں جاہل کی جاہل رہ گئی۔ اس معاملے میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ لڑکوں سے کہیں زیادہ لڑکیوں کو تعلیم دینا ضروری ہے، لڑکوں سے کہیں زیادہ لڑکیوں کو تعلیم دینا ضروری ہے۔ کیوں؟ خاص طور پہ شریعت کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ ایک لڑکے کو اگر تعلیم دیتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، اس میں اس کی ذات کا فائدہ ہے، لیکن آپ اگر ایک بچی کو، ایک لڑکی کو تعلیم دیتے ہیں، اس سے پورا ایک خاندان مستفید ہوتا ہے کہ یہ بچی آگے بڑھ کر کے جب بڑی ہوگی، جوان ہوگی، اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے اور اس کے ذریعے سے وہ بچوں کی تربیت کرے گی، پھر ان بچوں کو پڑھائے گی، وہ بچے آگے بڑھ کر کے اپنی قوم کے لیے اور کچھ کریں گے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے، اگر غور کریں گے تو لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو تعلیم دینا زیادہ ضروری ہے اور زیادہ آپ کے ان کی ذمہ داری ہے۔ کہنا مقصود یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان امتیازی سلوک ہوتا ہے، لڑکوں کو تعلیمی معاملے میں آگے رکھا جاتا ہے، لڑکیوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرو اور انصاف کا معاملہ اپنی اولاد کے درمیان کرو۔ بعض اور چیزوں میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ امتیازی سلوک ہمیں نظر آتا ہے، تعلیم و تربیت سے ہٹ کر کے
اولاد کو کچھ دینا ہے، مثال کے طور پہ والدین ہدیہ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، ایک اولاد کو یا ایک بچے کو والدین تحفہ دیتے ہیں کسی چیز کا، لیکن وہیں پہ آپ کے بچے ہیں، دوسرے بچے، آپ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، آپ ان کو ترجیح نہیں دیتے، ہدیہ نہیں دیتے، تحفہ نہیں دیتے۔ شریعت نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک چیز تحفے میں دیا، کوئی جانور یا کوئی اور چیز تحفے میں مجھے میرے والد نے دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ گواہ بنا لیجئے کہ میں نے نعمان کو یہ چیز ہدیے میں اور تحفے میں دیا۔ وہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنا معاملہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اس بیٹے کو نعمان کو کوئی چیز ہدیے کے طور پہ دیا، آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، گواہ نہیں بنتے، آپ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ اپنے اس بچے کو جیسے یہ ہدیہ اور تحفہ دے رہے ہیں، کیا آپ دوسرے بچوں کو بھی یہ ہدیہ تحفہ دیا ہے؟ حضرت بشیر کہتے ہیں نعمان رضی اللہ عنہ کے والد کہ نہیں، صرف انہی کو میں نے یہ چیز دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ کسی اور کو اس پہ گواہ بنا لو، میں ظلم پہ گواہ نہیں۔ اللہ کے نبی کے الفاظ کیا ہے؟ جاؤ کسی اور کو اس معاملے میں گواہ بنا لو، میں اللہ کا رسول کے ظلم پہ گواہ نہیں بنوں گا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ پیغام اور میسج کیا دیتی ہے یہ حدیث؟ پیغام یہ ہے کہ جیسے آپ تحفے اور ہدیے دینے کے معاملے میں ایک بچے کو ہدیہ اور تحفہ دے رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انصاف کریں اور اپنے دوسرے بچوں کو بھی وہ ہدیہ اور تحفہ دیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ عام طور پہ ترکے کی جب تقسیم ہوتی ہے، وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، وہاں پہ بھی یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ بسا اوقات بعض بچوں سے والدین محبت زیادہ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اولاد کے لیے ترکے میں سے وصیت کر دیتے ہیں کہ میرے فلاں بچے کو اتنا مال دے دیا جائے۔ شرعی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو جو لوگ حقیقت میں وارث بننے والے ہیں، یعنی آپ کی اولاد وہ آپ کی وارث ہے، شریعت نے اس کو پہلے سے وارث بنا دیا ہے، ایسے وارثین کے لیے آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے، وصیت حرام ہے شریعت کی نظر سے اگر دیکھا جائے۔ جو از خود شرعی نقطۂ نظر سے وارث ہیں پہلے سے، ایسے لوگوں کے لیے آپ مال وراثت میں ترکے میں وصیت نہیں کر سکتے، حرام ہے یہ چیز۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ حرام کام بھی انجام دیا جاتا ہے، علم نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے شعوری یا غیر شعوری طور پر، لیکن یہ چیز موجود ہے، اس کو جاننا ہے اور اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہدیہ تحفہ دیتے ہوئے بعض والدین اپنے بعض بچوں کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں اور بعض کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات ترکے کی تقسیم کے وقت بھی بعض بچوں کے لیے زیادہ وصیت کرتے ہیں اور بعض بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ظلم کی ایک بدترین شکل ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی جگہ پہ دیکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض وہ اولاد جو ماں باپ کی یا گھر بار کی پوری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، بسا اوقات ایسے بچوں کو بھی والدین نظر انداز کرتے ہیں۔ کیسے؟ ان لوگوں کو ایسے جو بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کو بسا اوقات، سب کی بات نہیں کرتا، کچھ ایسے ہیں ضرور معاشرے کے اندر کہیں کہیں برائی موجود ہے کہ جو کمانے والی اولاد ہوتی ہے، ایسا کیا جاتا ہے کہ اس کو پوری طرح سے پیس کے رکھ دیا جاتا ہے۔ عام الفاظ میں اگر رف زبان میں کہوں تو ایسے اولاد کو پیس کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ جو کما کر کے اپنے گھر میں بھیجتا ہے، دوسری اولاد کو دھڑلے سے خرچ کریں گے والدین اور ان کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ اگر آپ جائزہ لیں گے تو دیکھیں گے کہ ایسی ساری چیزیں موجود ہیں، ایسی صورتیں موجود ہیں کہ جو کما رہا ہے وہ خود نظر انداز اور محروم ہوتا جا رہا ہے، اور جو نہیں کما رہا ہے، گھر میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، وہ لوگ مالا مال ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ گھر کے ذمہ دار جو والدین ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا مال اٹھا کر کے دوسرے بچوں کو دے دیا جائے، اور پھر اوپر سے کان و تشنی، اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے کمائی میں، پیسہ دینے میں، خرچ اٹھانے میں، تو پھر طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے شکوے، طرح طرح کی شکایتیں، طرح طرح کا گیلا، یہ سب اولاد کے ساتھ۔ یہ ظلم ہے۔ جو مال اصل میں کما رہا ہے وہ مال کا زیادہ حقدار ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ آپ لوگوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے، آپ کا خرچہ، آپ کے گھر والوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اصل میں وہ اپنے مال کا ذمہ دار ہے، وہ احسان کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کا کما کے دے رہا ہے اور آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کی زندگی کا بندوبست کر رہا ہے۔
تو آپ ایسے بچوں کے ساتھ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسے بچوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، ناانصافی نہ کریں، ہر بچے کا جو حق بن رہا ہے وہ حق ان کو دیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اولاد جنہیں ماں باپ پسند نہیں کرتے ہیں، ایسے اولاد کی جو بیوی ہوتی ہے، ان کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کے اپنے بہوؤں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بہوؤں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، بعض چیزوں میں محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری تلخ حقیقتیں ہیں، یہ تلخ حقائق ہیں جو معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ حدیث کہتی ہے کہ یہ ظلم کی شکلیں ہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر اولاد کے ساتھ، چاہے وہ بڑی اولاد ہو، چھوٹی اولاد ہو، لڑکے ہو، لڑکیاں ہوں، سب کو ایک نظر سے دیکھیں، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ لوگوں تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، نگران ہے، اور ہر شخص سے اس کی ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ جو بھی آپ کے انڈر ہے، آپ کے ماتحت میں زندگی گزار رہے ہیں، ماتحتی میں، ہر ایک کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں الامام، امام جو ہے وہ بھی راعی ہے، الامام راعی، امام بھی ذمہ دار ہے، لیڈر حکمران وہ بھی ذمہ دار ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، اور وہ اپنے رعایا کے بارے میں روز قیامت پوچھا جائے گا۔ والرجل راع وهو مسئول عن اہلہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہا کہ انسان، آدمی، گھر کے اندر جو آدمی ہے وہ بھی اپنے ماتحتوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، اور اسے روز قیامت اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت وہ اپنے شوہر کی ذمہ دار ہے، شوہر کے مالوں کی ذمہ دار ہے، اسے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ معاشرے کا ہر فرد، غلام اپنے آقا کا ذمہ دار ہے، نگران ہے، اسے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ معاشرے کا ہر فرد اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہے، نگران ہے، محاسب ہے، روز قیامت اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا، اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ ذرا سوچئے، دنیا میں ہم جیسے تیسے زندگی گزار لیتے ہیں، عدل و انصاف کسی کے ساتھ کیے نہیں کیے، ظلم کا معاملہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس دنیا میں کوئی پکڑے نہ پکڑے، لیکن اللہ کے پاس تو جانا ہے۔ دل میں تو ایمان موجود ہے کہ ہاں ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، سفر آخرت پہ ہمیں روانہ ہونا ہے، اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے، اللہ کے پاس سوال کا جواب دینا ہے، مواخذہ ہوگا، محاسبہ ہوگا، سوال و جواب ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کے سوالوں کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ ذرا یہ سوچیے۔ حدیث کہتی ہے اللہ رب العالمین، تمہارا رب تم میں سے ہر شخص سے روز قیامت گفتگو کرے گا، بات چیت کرے گا، سوال کرے گا، اور بندے اور رب کی گفتگو کیسی ہوگی؟ کہا لیس بینہ و بینہ ترجمان، بندے اور رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی بات بنا بنا کر پیش کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں ایک بندہ ہوگا، ایک رب ہوگا، رب کے سوالات ہوں گے، بندے کے جوابات ہوں گے، تیسرا کوئی وکالت کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے احکم الحاکمین اور رب العالمین کے سوالوں کا جواب میں دینا۔ دنیا میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص ذرہ برابر بھی خیر کرے گا، نیکی کرے گا، اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص ذرہ برابر بھی گناہ کا کام کرے گا، شر کرے گا، برائی کرے گا، تو اسے بھی دیکھ لے گا۔ اپنی زندگی کا ہم محاسبہ لیں، جائزہ لیں کہ ہم نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو کہاں تک پورا کیا ہے، اپنے گھر والوں کے درمیان، بیوی بچوں کے درمیان، پاس پڑوس کے لوگوں کے درمیان، دوست و احباب کے درمیان جو انصاف کے تقاضے ہونا چاہیے، وہ تقاضے ہم نے کہاں تک پورا کیے ہیں۔ اس سوال کے لیے آپ روز قیامت کے حوالے سے تیار رہیے، اور دنیا میں اپنے آپ کا جائزہ لیجیے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے، آپ دنیا میں اپنے آپ کا محاسبہ کر لیجیے، اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھ لیجیے کہ کہیں میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر رہا ہوں، اپنی اولاد کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ تو نہیں کر رہا ہوں، اپنی اولاد کے ساتھ کہیں اونچ نیچ اور کمی بیشی کا معاملہ تو نہیں کر رہا ہوں۔ ہر شخص کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے۔ حضرات، انصاف کے دامن کو تھامیے، انصاف کو لازم پکڑیے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیجیے، ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے کہ ظلم روز قیامت اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔